معزز سامعین و ناظرین، دیوبندی وہابی رشیدی فرقے کے ایک بناسپتی بدعتی پیر ذوالفقار نقشبندی جھنگوی، ان کا ذرا آپ 1 منٹ 9 سیکنڈ کا کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر سنی تبصرہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھنا کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان اعمال کا فرق نہیں ہے، عقائد کا فرق ہے۔ فقہ ان کی بھی وہی جو ہماری، وہ بھی امام علی رحمۃ اللہ کی اقتداء کرتے ہیں، ہم بھی انہی کی اقتداء کرتے ہیں، لیکن ہم جو اقتداء کرتے ہیں وہ اعمال میں، ہمارا فرق ان کے ساتھ ہے اعتقادات میں۔ دین کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اعتقادات، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ پہلے اعتقادات، دوسرا اور تیسرا تو اعتقادات میں فرق ہے۔ اب اعتقاد میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں۔ 3 جو بنیادی فرق ہے۔ کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ ان کو نور مانتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ماننا یہ غلط عقیدہ ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیوبندی وہابی رشیدی فرقے کے ایک بناسپتی بدعتی پیر ذوالفقار نقشبندی کا کلپ سن لی ہے، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بریلویوں کا جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، اور یہ ذوالفقار نقشبندی دیوبندی واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انکار کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بریلویوں کا نور والا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ خود ذوالفقار نقشبندی کا کلپ آپ سماعت کر چکے ہیں، تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں خود ان کے اپنے گھر سے کہ الحمدللہ اس کے بارے انہوں نے کیا کچھ نہیں لکھا۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ارشاد المفتین اور مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس مفتی حمید اللہ جان صاحب محتمم جامعۃ الحمید لاہور، اور یہ ارشاد المفتیین کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 244، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ ذوالفقار نقشبندی کو جواب دیتے ہوئے اور ان کے منہ کے اوپر تماچا شریف مارتے ہوئے مفتی حمید اللہ جان صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انکار کرے، شروع سے لکھتے ہیں کہ نورانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے میں نے ابھی تک کوئی منکر نہیں دیکھا۔ حمید اللہ جان صاحب لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے میں نے ابھی تک کوئی منکر نہیں دیکھا، آج دن تک کوئی منکر نہیں دیکھا۔ لیکن حمید اللہ جان صاحب کو کیا خبر کہ خود میرے اپنے گھر کے لوگ اس چیز کا انکار کریں گے، جو کہ آپ خود کلپ کے اندر سماعت کر چکے ہیں کہ ذوالفقار نقشبندی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نورانیت کا عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ غلط ہے۔ اب حمید اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی انکار کرے تو متعصب ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا اگر کوئی انکار کرے تو متعصب ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نور ہے، حقیقت میں نور ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت ہے۔ تو یہ خود حمید اللہ جان صاحب کے فتوے سے کیا ہوئے؟ متعصب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے منکر ہو کر، تو حمید اللہ جان صاحب کے فتوے سے کیا ہوئے؟ متعصب ذوالفقار نقشبندی صاحب۔ آگے چلیے سامعین و ناظرین، کتاب العقائد الاسلامیہ
صفحہ نمبر ہے 12 اور 13۔ دیوبند مسلک کے بہت بڑے مفتی اعظم فقیہ الاثر محدث کبیر عارف باللہ حضرت مولانا محمد فرید صاحب فرماتے ہیں، اور یہ خود القبات دیوبند مسلک کے لوگوں نے مفتی فرید صاحب کو دیے ہوئے ہیں۔ مفتی اعظم فقیہ الاثر محدث کبیر عارف باللہ مفتی فرید صاحب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہیں اور سید البشر ہیں۔ قرآن میں جس طرح اس کو بشر کہا گیا ہے، اس طرح آپ کو نور اور روشنی کی نسبت بھی کی گئی ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی نے ایک کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتاب العقائد الاسلامیہ صفحہ نمبر 12 اور 13۔ مفتی فرید صاحب کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بشر کا انکار کرے تو بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور نور کا انکار کرے تو بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مفتی فرید صاحب 2 جگہوں پر لکھا ہے، فتاوی فریدیہ پر بھی لکھا ہے، اور دوسرا ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ کتاب العقائد الاسلامیہ صفحہ نمبر 12 اور 13 پر بھی لکھا ہے۔ تو خود مفتی فرید صاحب کے فتویٰ سے ذوالفقار نقشبندی صاحب کافر ہوئے یا نہ ہوئے یہ فیصلہ خود سامعین کریں گے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ ذوالفقار نقشبندی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے انکار کرنے پر عوام الناس کو یہ دعوت دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے بارے عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، اور اللہ کی ایسے مار پڑی کہ خود اپنے ہی لوگوں کے فتووں سے، مفتی حمید اللہ جان صاحب کے فتویٰ سے متعصب ثابت ہوئے، اور مفتی فرید صاحب نے تو وہاں پہنچا دیا جہاں سے آئے تھے۔ مفتی فرید صاحب نے تو بالکل اٹل فیصلہ دے دیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو مفتی فرید صاحب کے فتویٰ سے ذوالفقار نقشبندی صاحب کافر ہوئے یا نہ ہوئے، کیونکہ یہ خود ان کا اپنا اصول ہے اور ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ معزز سامعین و ناظرین، مفتی حمید اللہ جان صاحب نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نور ہیں، اور یہ صرف حمید اللہ جان صاحب نے نہیں لکھا، متعدد کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکتوبات شریف کے اندر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے جو آج سنی حنفی بریلوی کا عقیدہ ہے۔ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے ہمارے پاس متعدد دلائل موجود ہیں، ایک بہت بڑا دسترخوان موجود ہے۔ تو بتانا یہ تھا، یہ ذوالفقار نقشبندی صاحب کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نور کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، اور نور کا انکار کر رہے تھے، اور خود اس کے اپنے گھر کے مولویوں نے، مفتیوں نے، مفتی حمید اللہ جان صاحب نے ذوالفقار نقشبندی کو متعصب کہہ دیا، اور دوسری جانب مفتی فرید صاحب نے تو سرے سے کافر کہہ دیا ہے۔ یہ خود ان کے گھر کے لوگوں نے ذوالفقار نقشبندی کی گردن پر کفر اور متعصب ہونے کے فتوے لگائے ہیں۔